السلام علیکم، میں ہوں کائنات ہاشمی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں منتخب حدیث سے روزانہ کی ڈیلی تعلیم۔ تو اس میں 6 پارٹس ہوتے ہیں: ایمان، نماز، علم ذکر، اقرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت تبلیغ۔ اور انشاءاللہ ہم ہر روز ان 6 پارٹس میں سے ایک حدیث کو پڑھیں گے۔ تو تعلیم سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ تو منتخب حدیث کے فرسٹ پارٹ ایمان میں سے پہلی حدیث، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ ایک بار پھر سے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اب اس کے سیکنڈ پارٹ نماز میں سے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز کے پچھلی نماز تک کے درمیانی وقتوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی وقتوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اب تھرڈ پارٹ، علم و ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو پاک کرتے ہیں، تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقے بھی تعلیم دیتے ہیں، تم کو اسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ ایک بار پھر سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو پاک کرتے ہیں،
تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقے بھی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو اسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ اب ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کا وہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58۔ اکرام مسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ اور اب سب سے آخر میں دعوت تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اپنی پہلی ویڈیو منتخب حدیث کے 6 پارٹوں میں سے ایک حدیثیں پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم پوری منتخب حدیث پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔